السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے ڈرامہ جنکشن. جن کی شادی ان کی شادی کی ایپیسوڈ نمبر 2 نشر کر دی گئی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں سدرا نیازی بہت ہی اونچی قسم کی چیخ مارتی ہے، جس سے ارسلان اور چنگیز چاچا بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا. ویورز کو یہ لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے یا کوئی جن وغیرہ دیکھ لی جس سے انہوں نے اتنی اونچی چیخ ماری ہے، لیکن ریئلٹی اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. انہوں نے ایک بلی کے سائز کا چوہا دیکھ لیا تھا جس سے وہ ڈر گئی تھی. بہت ہی انلاجیکل سی بات ہے. پھر اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اب گھر کی پوری پراپر صفائی کر رہے ہیں اور گھر کو سیٹ کر رہے ہیں، رہنے کے قابل بنا رہے ہیں. لیکن اسی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا، سدرا نیازی سب سے پوچھتی ہے کہ یہ جو میں نے سیٹ کیا ہوا تھا یہ پہلے جیسے کیسے ہو گیا؟ صوفوں پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں پھر سے ویسے ہی ہو گیا ہے، تو یہ کس طرح ہوا ہے؟ لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور ارسلان نسیم یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کسی کی شرارت ہے، یہ ہم میں سے کسی نے ہی نہیں کیا. خیر پھر سے یہ چیز اگنور ہو جاتی ہے. کہانی کا اگلا رخ ہوتا ہے، بہار علی کو بلاتی ہیں اپنے گھر پہ اور رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور ساتھ ہی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ ارسلان نسیم اور بہار علی کے والد کو فوت ہوئے کو بہار علی کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ روتا ہے اور وہ پھر وہ اس کے گھر جاتی ہے اور پھر وہ لائیو اسٹریمنگ کر کے بول رہی ہوتی ہے کہ بھئی بہار کو حوصلہ دیں، یہ کریں وہ کریں. اللہ کی بندی، اس کے ابو فوت ہوئے ہوئے، تم تعزیت کرو اس کے ساتھ، یا کہ تم لوگوں کو بتاؤ بھئی میرے یہ ہے اور یہ دوست ہے اور ان کے ابو فوت ہو گئے. مطلب حد ہے، سوشل میڈیا تو مطلب لوگوں کا دماغ ہی خراب کر دیا. خیر پھر بہار علی کو اپنے بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. اس کو بہت مشکل سے اس کا میسج ملتا ہے کہ اس کا ابو فوت ہو گیا ہے. پھر وہ جاتا ہے اپنے پڑوسی سے پوچھتا ہے اور وہ پڑوسی جو 24/7 وہ CCTV فوٹیج کی طرح ان کے گھر پر نظر رکھے رہتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. خیر ایسے پڑوسی تو اللہ ہی بچائے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ابو کا انتقال ہو گیا اور یہ سب. پھر جا کے کہیں سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کے پاس، تو جہاں پہ ارسلان نسیم ہوتا ہے ادھر تو کہیں بھی سگنل ہوتے ہی نہیں ہے اس حویلی کے آس پاس، لیکن البتہ ان کا مشکل سے کہیں نہ کہیں سے ان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے بہار علی سے، جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حویلی میں ہیں اور سب. تو وہ حویلی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ بہار علی کے ساتھ سیر خان بھی ضد کرتی ہے کہ مجھے جانا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے. اسی دوران کہتی ہے واو وہاں کی پکچرز بہت اچھی آئیں گی، ویڈیوز بہت اچھی آئیں گی، سوشل میڈیا. پھر جاتے ہیں وہ لوگ اور سیر خان جو ہے شوقی میں جو ہے وہ حویلی کے اندر چل جاتی ہے، اور جہاں پہ اور ساتھ ہی میں پتہ چلتا ہے کہ ایک جن ہے جنان، اور اس کے ساتھ ایک چڑیل ہے جو کہ وہاں پہ کوئی بہت سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا گھر ہوتا ہے اور جس پہ ارسلان نسیم لوگ جا کر قبضہ کر لیتا ہے. تو ان کو وہ چیز بہت اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ان کی بہن کی 1 ہفتے بعد شادی ہوتی ہے جو کہ سحر خان ہوتی ہے، اور وہ ان کو پکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں بٹ پکا نہیں پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں. اب اس تعویذ کی وجہ سے ان کو کچھ ہوتا تو نہیں ہے، جن اور چڑیل ان کو کچھ کر تو نہیں پاتے ہیں، پر اس سے جو ہے جو بھی ان کے اختیار میں ہوتا ہے پھر وہ چیزوں کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو پہلے ایک کر چکی ہے سدرا وہ دوبارہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی ایلیجنس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور آخر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس درخت پہ سحر خان بیٹھی ہوئی ہے اور نیچے جو تھیں وہ جو سوشل میڈیا اسٹار تھی سحر خان، وہ جاتی ہیں اور ان کے بال وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ عجیب سی مخلوق کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہیں سے سحر کو بہار نظر آتا ہے. اور بہار سحر کو بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب بہار سے شادی کروں، کیونکہ جس کی شادی ہو رہی تھی سحر خان سے جس کی، وہ جن اس کو پسند نہیں تھا. اور یہاں پہ ڈرامے کی اینڈنگ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ اب سحر خان بہار کو کیسے کرتی ہے پسند اور کس طریقے سے اس کی شادی ہوگی. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے. مزید ریویوز کے لیے ڈرامہ ایس کے جنکشن کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.